نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بندگی اور اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا قرآن میں، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ اب اگر والدین کوئی خلاف شرع حکم دیں تو ان کی بات نہیں سنی جاتی، لیکن اس کے لیے بھی ادب اور طریقہ اور لحاظ، حکمت استعمال کی جاتی ہے۔ وہ تو اگر کافر ہوں خدا نخواستہ تب بھی وصاحبہما فی الدنیا معروفہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور طریقہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی ہے، لا اطاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو نافرمانی تو ان کے کہنے سے، ابا کے کہنے سے یا اماں کے کہنے سے، والدہ کے کہنے سے، یہ اللہ کی نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ رویہ ادب کا، طریقہ ادب کا، لحاظ کا رہے گا۔ تو والدین کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو اگر والدین کسی کام کو کہیں تو کیا وہ ہمیشہ فرض کے درجے میں ہوگا؟ تو ظاہری بات ہے اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو نہیں ہوگا، اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بندے کی استطاعت میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی استطاعت میں ہے اور وہ اس کو کر سکتا ہے تو اس کو وہ کرنا چاہیے، وہ فرض کے درجے میں ہی اس کو سمجھنا چاہیے، بجا لانا چاہیے، نہیں واجب سمجھنا چاہیے، لازمی سمجھنا چاہیے۔ تو حدیث میں جو یہ بات آئی کہ اگر والدین تمہیں کہیں کہ اہل و عیال چھوڑ کے نکل جاؤ، مراد یہ کہ گھر سے اگر وہ نکال دیں تو نکل جاؤ، اگر وہ اپنے پاس سے دور کر دیں وقتی طور پر، تاکہ ان کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تم نے جو ان کے ساتھ زیادتی یا کوئی بے ادبی کی ہے، نافرمانی کی ہے، تو پھر وہ اس وقت ان سے آرگیومنٹ نہ کرو۔ ایک مطلب یہ ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے، سب چیز ان پر قربان کر کے نکل جاؤ اور قربان کر دو، یہ بھی بالکل درست بات ہے۔ اب اس میں یہ شرط لیکن ہے کہ والدین شریعت کا تقاضا پورا کرتے ہیں، ان کو معلوم ہو۔ تو عام طور پہ تو والدین ان باتوں سے واقف ہوتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، چنانچہ وہ حدیث بھی آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا ان کی غیر موجودگی میں کہ چوکھٹ بدل دو، اور پھر اسماعیل علیہ السلام پہچان گئے اس بات کو، نبی زادے تھے، اور بیوی کو طلاق دے دی۔ تو کیا والدین ایسا کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر والد اس درجے کے سمجھدار ہوں اور اولاد اس درجے کی فرما بردار ہو تو بالکل ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ دونوں چیزیں عموماً مفقود ہیں۔ چنانچہ نہ والدین دین کو پڑھتے سمجھتے ہیں، بنیادی جانتے ہیں، نئی اولاد میں وہ ادب، لحاظ، طریقہ اور ان سے محبت رہ گیا ہے۔ اس لیے اب اس پر عمل کرنے سے پہلے، ایسے کسی بھی کام کا حکم دینے سے پہلے علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ ڈیفالٹ تو یہی تھی، اصل تو یہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ تھا کہ والدین کی ذمہ داری میں سے یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دین کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اپنی اولاد کو سکھائیں گے، شوہر بیوی کو سکھائے گا۔ ایک معمول تھا، مساجد میں جا رہے ہیں، درس کے حلقے لگ رہے ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھایا جا رہا ہے، فقہ پڑھ رہے ہیں، تصوف، تزکیہ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو لوگ سنتے سیکھتے تھے، اصلاح کرتے تھے۔ ایک عام آدمی بھی بہت کچھ جانتا تھا۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھا کرتے تھے، ان میں سے طالب علم، یعنی جو باقاعدہ حدیث کی اجازت لینے کے لیے آتے تھے، وہ تو شروع کے جو چند صفحے ہوتی تھی وہ 1000-2000 کی تعداد میں، باقی پیچھے جو کئی ہزار لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ عوام الناس تھے، اور وہ بھی حدیث سنتے اور سمجھتے اور غور کرتے تھے۔ تو علمی سطح عام لوگوں کی یہ تھی کہ وہ اس پر اعتراض بھی کبھی کبھی کرتے تھے، ان میں سے جن کا ابھی اتنا تذکیہ نہیں ہوا تھا، کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافی جیسے لوگوں کے پاس چل کے جاتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں ان کے لیے، ان کا اکرام احترام اتنا زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ انہیں تو صرف 60-70 ہزار حدیثیں ہی یاد ہیں۔ ان کے 60-70 ہزار حدیثیں سند کے ساتھ کوئی جانتا ہو تو وہ شیخ کہلائے جانے کے یا اس کے پاس جانے کا کوئی جواز ان کو نہیں لگتا تھا۔
تو یہ تو وہاں کا معیار تھا کہ عام طالب علم بھی 10 12 15 ہزار حدیثیں جانتا تھا، یاد کرتا تھا. خود امام بخاری کو 70,000 حدیث سے جب وہ 11-12 سال کے تھے تو انہوں نے یاد کر لی تھی. خلاصہ یہ کہ چونکہ علم اور عمل اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ اس سطح پر تھا کہ وہاں لوگوں کو دین کے بنیادی مسائل معمولات اچھی طرح ازبر بھی تھے، ان کی زندگیوں میں بھی تھے، چنانچہ وہ حکمت کے ساتھ کوئی بات کہتے تھے، تجربہ ان کا تھا، زندگیاں ان کی حکمت کے ساتھ گزری تھی. تقوی سے رہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری باتیں وہ کہتے تھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہو جاتی تھی کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مدفوع بالباب ہو، بظاہر ان کی وضاقت ایسی ہو کہ ان کو لوگ زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوں، دروازے پہ کوئی سوال کریں تو ان کو دروازے سے بھگا دیا جائے، لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی قسم اٹھا لے، لو اقسم علی اللہ لابرأ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ان قسموں کو پورا کر دے. یعنی اتنا ان کا مقام ہے کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اکرام میں ایسا کام کر دیا کرتے ہیں. تو ایسے عوام، ایسے بہت سے لوگ ہوتے تھے گمنام متقی، تو ان کی باتوں میں، ان کے کاموں میں ایک تو نفس یا نفسانی باتیں نہیں ہوتی تھی. لیکن آج کل جو والدین کا حال ہے اللہ ماشاء اللہ، وہاں عموماً نفس کے تقاضے سے، کیونکہ نفس کا تزکیہ نہیں کیا ہوا، علم بھلے بہت زیادہ نہ ہو لیکن جتنا ہو اس پر عمل ہو اور تزکیے کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، احسان کی کیفیت حاصل ہو. چونکہ وہ ہوتی تھی تو ان کی بات جہاں سے بھی آتی تھی، جیسے بھی آتی تھی، وہ اثر رکھتی تھی، اس میں برکت ہوتی تھی. تو وہ چیز اب اپلیکیبل نہیں ہے. اس لیے اپلیکیبل نہیں ہے کہ اب حالات بدل گئے. اب والدین اگر کسی کام کرنے کو کہتے ہیں تو وہ اس لیے کہ ان کی ذات کو تکلیف پہنچی ہے مثلا، تو وہ تو اس بنیاد پر کہ بہو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، ویسی کی تیسی، جو ان کے ابا نے کیا تھا میں ان کو دکھاتا ہوں، ناک کو تیرے چبواتا ہوں. تو اب تو یہ ٹسل والے معاملات ہیں، انا پرستی کے معاملات ہیں. اسی لیے وہ حکم جو اصلی ہے وہ معلول باللہ سمجھا جائے. اور اب اگر والدین کہیں تو اصل تو اب بھی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، لیکن اس میں ضرور مشورہ کسی اہل علم سے کر لیا جائے، کچھ لوگوں کو بیچ میں بٹھا لیا جائے تاکہ ان سے زیادتی ہو جائے اور وہ اس کا وبال اٹھائیں قیامت میں، یا ہم ان کا غلطی سے اعلیٰ بن کے اطاعت کر کے نقصان اٹھا لیں، یا ہماری فیملی، یا ہم اطاعت نہ کر کے یہ سمجھ کے کہ شاید وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی ہمیشہ غلط کہتے ہیں نعوذ باللہ، تو اپنا ججمنٹ بیچ میں ڈال کے اپنا نقصان نہ کریں اور ان کے ساتھ رویے میں غلطی نہ کر بیٹھیں. اسی لیے ایسے معاملات کو ہمیشہ اہل علم کے سپرد کر دینا چاہیے. لیکن اہل علم سے مراد خالی علماء نہیں ہے، بلکہ وہ علماء کہ جنہوں نے تزکیہ نفس بھی کیا ہو، جنہوں نے زندگیوں میں کافی وقت گزار لیا ہو، کئی لوگوں کی ٹریننگ تربیت وہ کر چکے ہوں اور حکمتوں سے آراستہ ہو، خیر خواہ ہو، دنیا پرست نہ ہو، زہد و ورع سے متصف ہو. تو ایسے اللہ والے یقیناً جو بھی مشورہ دیں گے وہ ہمارے آپ کے فائدے ہی کا ہوگا، اس میں اللہ خیر ڈال دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.